حضور فرمانے لگے کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ان کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی ہے ان کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ باتیں پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے غلاموں کے اندر یہ باتیں پائی جائے۔ اس لیے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پہلے ہی ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان جیسے بوڑھا ہوتا ہے ان کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز کہ اس کا دل کرتا ہے زمانہ اسے پوچھے، ہر کوئی اس کی عزت کرے، ہر کام میں اس کو لوگ آگے کرے، ان کا اس وقت یہ دل کرتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر دولت کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، ساری ذمہ داریاں ابھی نہیں ہیں، ذمہ داریاں ان کی ختم ہو چکی ہے، ابھی ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے وہ گھر میں بیٹھ کر رب کو یاد کرے۔ لیکن انسان کی یہ فطرت ہے، عمر ڈھلتی جاتی ہے، بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو دولت کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس اور دولت آئے اور دولت آئے۔ یہ دولت کی لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دولت کے لالچ میں قبر کے منہ دیکھ لیے۔ انسان دیکھ لو آج پیسے لینے جا رہے تھے، گاڑی سے ٹکر کھا کر گر گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے پیسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نئی گاڑی خریدی ان کو اس گاڑی میں بیٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاندار بنگلے بنا دیے، شاندار مکان بنا دیے، مگر اس مکان میں ان کو لیٹنے کی بھی مہلت نہ دی گئی، لیٹنا بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ دولت کی لالچ انسان کے اندر ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس لالچ میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ ہاں دولت کمائیں اس نیت سے، اپنے بچوں کو پالنے کی نیت سے، ماں باپ کے خاطر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ گزرا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش یہ تیزی، یہ چستی دین کے لیے ہوتی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ جو اتنی تیزی سے گیا ہے، اگر یہ کمانے کے لیے جا رہا ہے بال بچوں کے لیے تب بھی اللہ کے راہ میں ہے، اگر ماں باپ کے خاطر جا رہا ہے تب بھی دین میں ہے، اور اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ لوگوں سے زیادہ مال جمع کر لوں، لوگوں سے زیادہ میں مال کماؤں، اگر اس نیت سے وہ جا رہا ہے تب تو دین کے راہ میں نہیں ہے، تب شیطان کے راہ میں ہے۔ تو کمپٹیشن دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، دولت کے معاملے میں کمپٹیشن نہیں۔ دولت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ نے مجھے دیا تو ہے، میرے پاس مکان تو ہے، میرے پاس 2 وقت کی روٹی تو ہے، میرے پاس بال بچے تو ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس اچھے اچھے بنگلے ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد کی دولت سے محروم ہے، اولاد کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی تو ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 دن تک کھاتے نہیں ہیں، راہ پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں، کیچڑوں کو کھاتے ہیں، گندی چیزوں کو کھایا کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیر بھی سلامت نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، کئی ایسے لوگ ملیں گے۔ تو دولت کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور رب کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دیا تو ہے، سر چھپانے کے لیے چھت تو ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے مکان تو ہے، خوشی کے لیے اولادیں ہیں، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، رب کا شکر ادا کیا کرو۔ کمپٹیشن دین کے معاملے میں کرو۔ 5 وقت کی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے دعا کرو مولا مجھے تہجد گزار بنا دے، 6 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، یہ کوشش کرو۔ کوئی اگر مدرسے مسجد میں پیسے دے رہے ہیں 100 روپے 200 روپے دینے کی کوشش کرو، دین کے معاملے میں نیکیوں کے معاملے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے دین کے معاملے میں
سبقت لے جانے کی کوشش کریں. دولت کے لالچ میں بالکل بھی نہیں پڑنا. یہ دولت کی لالچ قبر تک پہنچا دیتی ہے. ہاں آپ کمائیں، بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے مال اکٹھا کریں، جمع کریں، لیکن دولت کی لالچ نہیں کرنی ہے. دولت کی لالچ نہیں کرنی ہے. کمپٹیشن نہیں کرنی کہ اس سے زیادہ میں کما لوں، اس سے آگے بڑھ جاؤں. نہیں، آپ صرف رب کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں، پروردگار مجھے تو نے دولت دیا ہے نا، تو اس دولت کے ساتھ ساتھ مجھے کشادہ دل بھی عطا کر. جس طرح صحابہ کرام دین میں لٹایا کرتے تھے، صحابہ کرام جیسے عشق عطا کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات کا صدقہ عطا کر دے. یہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے.